دیکھو یہ رہا میرا چھوٹا سا فلیٹ، روشی نے کہا۔ وہ دونوں فلیٹ میں داخل ہو چکے تھے اور احمد اتنے اطمینان سے ایک صوفے میں گر گیا تھا جیسے وہ ہمیشہ سے یہیں رہتا آیا ہو۔ وہ مجھے اس صورت میں اور زیادہ اچھا معلوم ہوگا اگر کھانے کو کچھ مل جائے، احمد نے سنجیدگی سے کہا۔ اس کے لیے تمہیں میرا ہاتھ بٹانا پڑے گا، میں یہاں تنہا رہتی ہوں۔ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد وہ کھانے کی میز پر تھے اور احمد بڑھ بڑھ کر ہاتھ مار رہا تھا۔ اب مزہ آ رہا ہے، وہ منہ چلاتا ہوا بولا۔ اس ہوٹل کے کھانے بڑے واہیات ہوتے ہیں۔ طوطے، کیا تم حقیقتاً ایسے ہی ہو جیسے نظر آتے ہو؟ وہ اسے غور سے دیکھنے لگی۔ میں نہیں سمجھا۔ کچھ نہیں، میں نے ابھی تک تمہارا نام تو پوچھا ہی نہیں۔ تو اب پوچھ لو، لیکن مجھے اپنا نام قطعی پسند نہیں۔ کیا نام ہے؟ عمران، علی عمران۔ کیا کرتے ہو؟ خرچ کرتا ہوں، جب پیسے نہیں ہوتے تو صبر کرتا ہوں۔ پیسے آتے کہاں سے ہیں؟ عمران ٹھنڈی سانس لے کر بولا۔ یہ بڑا بیڈ اب سوال ہے۔ اگر کسی انٹرویو میں پوچھ لیا جائے تو مجھے نوکری سے مایوس ہونا پڑے۔ میں بچپن سے یہی سوچتا آیا ہوں کہ پیسے کہاں سے آتے ہیں، لیکن افسوس آج تک اس کا جواب پیدا نہیں کر سکا۔ بچپن میں سوچا کرتا تھا کہ شاید پھولدار پے بسکٹ سے نکلتے ہیں۔ بہرحال تم اپنے متعلق کچھ بتانا نہیں چاہتے۔ اپنے متعلق میں نے سب کچھ بتا دیا ہے، لیکن تم زیادہ تر ایسی ہی باتیں پوچھ رہی ہو جن کا تعلق مجھ سے نہیں بلکہ میرے ڈیڈی سے ہے۔ میں سمجھی، یعنی تم خود کوئی کام نہیں کرتے۔ اوفو، ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ بعض اوقات میرا دماغ غیر حاضر ہو جاتا ہے۔ غالباً مجھے تمہارے سوال کا یہی جواب دینا چاہیے تھا۔ اچھا، تمہارا کیا نام ہے؟ روشی۔ واقعی تم صورت ہی سے روشی معلوم ہوتی ہو۔ کیا مطلب؟ پھر وہی مشکل سوال۔ جو کچھ میری زبان سے نکلتا ہے اسے میں سمجھا نہیں سکتا۔ بس یوں ہی نہیں، کیا بات ہے؟ غالباً مجھے یہ کہنا چاہیے تھا کہ تمہارا نام بھی تمہاری ہی طرح کیا ہے؟ اچھا بتاؤ، کیا کہیں گے؟ بڑی مشکل ہے۔ ابھی وہ لفظ ذہن میں تھا، غائب ہو گیا۔ عمران بے بسی سے اپنی پیشانی رگڑنے لگا۔ روشی اسے عجیب نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اسے کیا سمجھے، نیم دیوانہ یا کوئی بہت بڑا مکار۔ مگر مکار سمجھنے کے لیے کوئی معقول دلیل اس کے ذہن میں نہیں تھی۔ اگر وہ مکار ہوتا تو اتنی بڑی رقم اس طرح کیسے گوا بیٹھتا؟ اب آہستہ آہستہ ساری باتیں میری سمجھ میں آ رہی ہیں، عمران ٹھنڈی سانس لے کر بولا۔ وہ لڑکی جو ویٹنگ روم میں ملی تھی اس بدمعاش کی ایجنٹ رہی ہوگی۔ ہاں، اور کیا، ورنہ وہ مجھے اس ہوٹل میں کیوں بلاتی؟ مگر جوشی، کیا نام ہے تمہارا؟ روشی۔ روشی، وہ لڑکی مجھے اچھی لگتی تھی، اور اب نہ جانے کیوں تم اچھی لگنے لگی ہو۔ مجھے بڑا افسوس ہے کہ میں نے تمہارے کہنے پر عمل نہ کیا۔ کیا تم اب میری مدد نہ کرو گی؟ روشی بڑے دل آویز انداز میں مسکرا رہی تھی۔ میں کس طرح مدد کر سکتی ہوں؟ اس نے پوچھا۔ دیکھو روشی، روشی واقعی یہ نام بہت اچھا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے زبان کی نوک مصری کی ڈالی سے جا لگی ہو۔ روشی، واہ واہ۔ ہاں تو روشی، میں اپنی کھوئی ہوئی رقم واپس لینا چاہتا ہوں۔ ناممکن ہے، تم بالکل بچوں کی سی باتیں کر رہے ہو۔ تم نے وہ رقم بینک میں نہیں رکھوا لی کہ واپس مل جائے گی؟ کوشش کرے انسان تو کیا ہو نہیں سکتا۔ آہا آہا، کیا تم نے نپولین کی زندگی کے حالات نہیں پڑھے؟ میرے طوطے، روشی ہنس کر بولی۔ تم اتنی جلدی پالنے سے باہر کیوں آ گئے؟ میں مذاق کے موڈ میں نہیں ہوں، عمران کسی ضدی بچے کی طرح جلا کر بولا۔ روشی کی ہنسی تیز ہو گئی۔ وہ بالکل اسی طرح ہنس رہی تھی جیسے کسی ناسمجھ بچے کو چرا رہی ہو۔ اچھا تو میں جا رہا ہوں، عمران بگڑ کر اٹھتا ہوا بولا۔ ٹھہرو ٹھہرو، وہ یک بے یک سنجیدہ ہو گئی۔ چلو بتاؤ، کیا کہہ رہے تھے؟ نہیں بتاتا، عمران بیٹھتا ہوا بولا۔ میں کسی سے مشورہ لیے بغیر ہی نبٹ لوں گا۔ نہیں، مجھے بتاؤ کہ تم کیا کرنا چاہتے ہو۔ کتنی بار حلق پھاڑوں کہ میں اس سے اپنے روپے وصول کرنا چاہتا ہوں۔ خام خیالی ہے، بچپنا، روشنی کچھ سوچتی ہوئی بولی۔ اس علاقے میں پولیس کی بھی دال نہیں گلی۔ آخر تھک ہار کر اسے وہاں خطرے کا بورڈ لگانا پڑا۔ کیا ہوٹل والے بھی اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے؟ عمران نے پوچھا۔ میں وثوق سے کچھ نہیں کہہ سکتی۔ پولیس نے انہیں بھی ٹٹولا ہوگا۔ کیوں نہیں؟ عرصے تک اس ہوٹل میں پولیس کا ایک دستہ دن اور رات متعین رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ خطرناک آدمی کام کر ہی گزرتا تھا۔ روشی، روشی، تم مجھے باز نہیں رکھ سکتی، عمران ڈائیلاگ بولنے لگا۔ میں اس کا قلعہ کما کیے بغیر یہاں سے واپس نہ جاؤں گا۔ بکواس مت کرو، روشی جنجلا گئی۔ پھر اس نے کہا، جاؤ اس کمرے میں سو جاؤ، بستر صرف ایک ہے، میں یہاں صوفے پر سو جاؤں گی۔ نہیں، تم اپنے بستر پر جاؤ، میں یہاں صوفے پر سو جاؤں گا، عمران نے کہا۔ اس پر دونوں میں بحث ہونے لگی۔ آخر کچھ دیر بعد عمران ہی کو خوابگاہ میں جانا پڑا اور روشی اسی کمرے کے ایک صوفے پر لیٹ گئی۔ ہلکی سردیوں کا زمانہ تھا، اس لیے اس نے ایک ہلکا سا کمبل اپنے پیروں پر ڈال لیا تھا۔ وہ اب بھی عمران ہی کے متعلق سوچ رہی تھی، لیکن اس خطرناک اور گمنام آدمی کا خوف بھی اس کے ذہن پر مسلط تھا۔ وہ آدمی کون تھا؟ اس کا جواب شاداب نگر کی پولیس کے پاس بھی نہیں تھا۔
اس نے اب تک درجنوں وارداتیں کی تھی لیکن پولیس اس تک پہنچنے میں ناکام رہی تھی۔ اور پھر سب سے عجیب بات تو یہ کہ ایک مخصوص علاقہ ہی اس کی چرادستیوں کا شکار تھا۔ شہر کے دوسرے حصوں کی طرف وہ شاذ و نادر ہی رخ کرتا تھا۔ روشی اس کے متعلق سوچتی اور اونگتی رہی۔ اسے خوف تھا کہ کہیں وہ ادھر ہی کا رخ نہ کرے، اس لیے اس نے روشنی بھی گل نہیں کی تھی۔ اس کے ذہن پر جب بھی غنودگی طاری ہوتی، اسے ایسا محسوس ہوتا جیسے اس کے کان کے پاس کسی نے گولی چلائی ہو۔ وہ چونک کر آنکھیں کھول دیتی۔ دیوار کے ساتھ لگی ہوئی کلاک 2 بجا رہی تھی۔ اچانک وہ بکھلا کر اٹھ بیٹھی۔ نہ جانے کیوں اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ خطرے میں ہو۔ وہ چند لمحے خوفزدہ نظروں سے ادھر ادھر دیکھتی رہی، پھر صوفے سے اٹھ کر پنجوں کے بل چلتی ہوئی اس کمرے کے دروازے تک آئی جہاں وہ احمق نوجوان سو رہا تھا۔ اس نے دروازہ پر ہاتھ رکھ کر ہلکا سا دھکا دیا۔ دروازہ کھل گیا لیکن ساتھ ہی اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ بستر خالی پڑا تھا اور کمرے کا بلب روشن تھا۔ اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی اور حلق خشک ہونے لگا۔ اچانک ایک خیال بڑی تیزی سے اس کے ذہن میں چکرا کر رہ گیا۔ کہیں یہ بیوقوف نوجوان اسی خوفناک آدمی کا کوئی گرگا نہ رہا ہو۔ وہ بے تحاشا پلنگ کے سرہانے رکھی ہوئی تجوری کی طرف لپکی، اس کا ہینڈل پکڑ کر کھینچا۔ تجوری مقفل تھی لیکن وہ سوچنے لگی، تجوری کی کنجی تو تکیے کے نیچے ہی رہتی ہے۔ ایک بار پھر اس کی سانسیں تیز ہو گئیں۔ اس نے تکیہ الٹ دیا۔ تجوری کی کنجی جوں کی توں اپنی جگہ پر رکھی ہوئی ملی، لیکن روشی کو اطمینان نہ ہوا۔ وہ تجوری کھولنے لگی، مگر پھر آہستہ آہستہ اس کا ذہنی انتشار کم ہوتا گیا۔ اس کی ساری قیمتی چیزیں اور نقد رقم محفوظ تھی۔ پھر آخر وہ گیا کہاں؟ تجوری بند کر کے وہ سیدھی کھڑی ہو گئی، پچھلا دروازہ کھول کر باہر نکلی اور تب اسے احساس ہوا کہ وہ اسی دروازے سے نکل گیا ہوگا۔ دروازہ مقفل نہیں تھا، ہینڈل گھماتے ہی کھل گیا تھا۔ دوسری طرف کی راہداری تاریک پڑی تھی، وہ باہر نکلنے کی ہمت نہ کر سکی۔ اس نے دروازہ بند کر کے اندر سے مقفل کر دیا۔ وہ پھر اسی کمرے میں آ گئی جہاں صوفے پر سوئی تھی۔ آخر وہ احمق اس طرح کیوں چلا گیا؟ وہ سوچتی رہی۔ آخر اس طرح بھاگنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ اسے زبردستی تو لائی نہیں تھی۔ وہ خود ہی آیا تھا، لیکن کیوں آیا تھا؟ مقصد کیا تھا؟ اچانک اسے محسوس ہوا جیسے کسی نے بیرونی دروازے پر ہاتھ مارا ہو۔ وہ چونک کر مڑی مگر اتنی دیر میں شیشے کے ٹکڑے چنچناتے ہوئے فرش پر گر چکے تھے۔ پھر ٹوٹے ہوئے شیشے کی جگہ سے ایک ہاتھ داخل ہو کر چٹکنی تلاش کرنے لگا، بڑا سا بلا ہاتھ جو بالوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ روشی کے حلق سے ایک دبی دبی سی چیخ نکلی، لیکن دوسرے ہی لمحے وہ ہاتھ غائب ہو گیا۔ روشی کو ایسا محسوس ہوا جیسے باہر راہداری میں 2 آدمی ایک دوسرے سے ہاتھا پائی پر اتر آئے ہوں۔ روشی بیٹھی ہانپتی رہی، پھر اس نے ایک کڑیھ سی آواز سنی اور ساتھ ہی ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی بہت وزنی چیز زمین پر گری ہو۔ پھر بھاگتے ہوئے قدموں کی آوازیں، اور اب بالکل سناٹا تھا۔ قریب یا دور کہیں سے کسی قسم کی آواز نہیں آ رہی تھی، البتہ خود روشی کے ذہن میں ایک نہ مٹنے والی جائیں جائیں گونج رہی تھی۔ حلق خشک تھا اور آنکھوں میں جلن سی ہونے لگی تھی۔ وہ بے حس و حرکت سمٹی سمٹائی صوفے پر بیٹھی رہی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ تھوڑی دیر بعد اچانک پھر کسی نے دروازہ تھپتھپایا۔ ایک بار پھر اسے اپنی روح جسم سے پرواز کرتی ہوئی محسوس ہوئی۔ میں ہوں، دروازہ کھولو، باہر سے آواز آئی، لیکن روشی اپنے کانوں پر یقین کرنے کو تیار نہیں تھی۔ آواز اسی نوجوان احمق کی معلوم ہوئی تھی۔ پھوسی، ارے روشی، دروازہ کھولو، میں ہوں عمران۔ روشی اٹھ کر دروازے پر جھپٹی۔ دوسرے ہی لمحے میں عمران اس کے سامنے کھڑا بڑے بڑے سے منہ بنا رہا تھا۔ اس کے چہرے پر کئی جگہ ہلکی ہلکی سی خراشیں تھیں اور ہونٹوں پر خون پھیلا ہوا تھا۔ روشی نے مستبرانہ انداز میں اسے اندر کھینچ کر دروازہ بند کر دیا۔ یہ کیا ہوا؟ تم کہاں تھے؟ 3 پیکٹ میں نے وصول کر لیے، 2 ابھی باقی ہیں۔ پھر صحیح؟ عمران نوٹوں کے 3 بنڈل فرش پر پھینکتا ہوا بولا۔ کیا وہی تھا؟ روشی نے خوفزدہ آواز میں پوچھا۔ وہی تھا، نکل گیا، 2 پیکٹ ابھی باقی ہیں۔ تم زخمی ہو گئے ہو، چلو باتھ روم میں۔ روشی اس کا ہاتھ پکڑ کر غسل خانے کی طرف کھینچتی ہوئی بولی۔ کچھ دیر بعد وہ پھر صوفے پر بیٹھے ایک دوسرے کو گھور رہے تھے۔ تم باہر کیوں چلے گئے؟ روشی نے پوچھا۔ میں تمہاری حفاظت کے لیے آیا تھا نا، میں جانتا تھا کہ وہ ضرور آئے گا۔ وہ آدمی جو بیچ سڑک پر فائر کر سکتا ہے، اسے مکانوں کے اندر گھسنے میں کب تعمل ہوگا؟ کیا تم واقعی بیوقوف ہو؟ روشی نے حیرت سے پوچھا۔ پتہ نہیں، میں تو خود کو افلاطون کا دادا سمجھتا ہوں، مگر دوسرے کہتے ہیں کہ میں بیوقوف ہوں۔ کہنے دو، اپنا کیا بگڑتا ہے؟ اگر میں عقل مند ہوں تو اپنے لیے، احمق ہوں تو اپنے لیے۔ تو اب وہ نامعلوم آدمی میرا بھی دشمن ہو گیا؟ روشنی خشک ہونٹوں پر زبان پھیر کر بولی۔ ضرور ہو جائے گا، تم نے کیوں میری جان بچانے کی کوشش کی تھی؟ اوہ مگر میں کیا کروں؟ کیا تم ہر وقت میری حفاظت کرتے رہو گے؟ دن کو وہ ادھر کا رخ ہی نہ کرے گا، رات کی ذمہ داری میں لیتا ہوں۔ مگر کب تک؟ جب تک کہ میں اسے جان سے نہ مار دوں۔
عمران بولا۔ تم آخر ہو کیا بلا؟ میں بلا ہوں، عمران برا مان گیا۔ او ڈیئر، تم سمجھے نہیں۔ ڈیئر یعنی کہ تم مجھے ڈیئر کہہ رہی ہو؟ عمران مسرت امیز لہجے میں چیخا۔ ہاں کیوں، کیا حرج ہے؟ کیا ہم گہرے دوست نہیں ہیں؟ روشنی مسکرا کر بولی۔ مجھے آج تک کسی عورت نے ڈیئر نہیں کہا، عمران مغموم آواز میں بولا۔ شاداب نگر کے محکمہ سراغ رسانی کے دفتر میں سب انسپکٹر جاوید کی خاصی داغ بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ ایک ذہین اور نوجوان آفیسر تھا۔ تعلق تو اس کا محکمہ سراغ رسانی سے تھا، لیکن اس کے بے تکلف دوست عموماً اسے تھانے دار کہا کرتے تھے۔ وجہ یہ تھی کہ ذہن کے ساتھ ہی ساتھ ڈنڈے کے استعمال کو بڑی اہمیت دیتا تھا۔ اس کا قول تھا کہ آج تک ڈنڈے سے زیادہ خوفناک سراغ رساں اور کوئی پیدا ہی نہیں ہوا۔ اکثر وہ شبے کی بنا پر ملزموں کی ایسی مرمت کرتا کہ انہیں چھٹی کا دودھ یاد آ جاتا۔ وہ کافی لہیم شہیم آدمی تھا۔ بہتیرے تو اس کی شکل ہی دیکھ کر اقرار جرم کر لیتے تھے، مگر شاداب نگر کے اس مجرم کی جھلک بھی نہ دیکھ سکا تھا جس نے بندرگاہ کے علاقہ میں بسنے والوں کی نیند حرام کر رکھی تھی۔ اس وقت سب انسپکٹر جاوید اپنے محکمے کے سپرنٹنڈنٹ کے آفس میں بیٹھا ہوا غالباً اس بات کا منتظر تھا کہ سپرنٹنڈنٹ اپنا کام ختم کر کے اس کی طرف متوجہ ہو۔ سپرنٹنڈنٹ سر جھکائے کچھ لکھ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد قلم رکھ کر اس نے ایک طویل انگڑائی لی اور جاوید کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگا۔ بھائی، میں نے تمہیں اس لیے بلایا ہے کہ تمہیں عمران صاحب کو اسسٹ کرنا ہوگا۔ اس سے بڑی بے بسی اور کیا ہوگی کہ ہمیں سینٹرل والوں سے مدد طلب کرنی پڑی ہے۔ عمران صاحب؟ جاوید نے حیرت سے کہا۔ وہی لیواقع والے کیس کے شہرت یافتہ؟ وہی، سپرنٹنڈنٹ سر ہلا کر بولا۔ وہ حضرت یہاں پرسوں تشریف لائے ہیں اور ابھی تک ان کی شکل نہیں دکھائی دی۔ یہ سینٹرل والے بڑے چلاک ہوتے ہیں۔ اس کا خیال رہے کہ ڈپارٹمنٹ کی بدنامی نہ کرانا۔ یہاں تمہارے علاوہ اور کسی پر میری نظر نہیں پڑی۔ آپ مطمئن رہیں، میں حتی الامکان کوشش کروں گا۔ خود سے کسی معاملے میں پیش نہ رہنا، جو کچھ وہ کہے کرنا۔ ایسا ہی ہوگا۔ فون کی گھنٹی بجی اور سپرنٹنڈنٹ نے ریسیور اٹھا لیا۔ ہیلو، آپ ہیں؟ جی، اچھا ٹھہریے ایک سیکنڈ۔ سپرنٹنڈنٹ نے پینسل اٹھا کر اپنی ڈائری میں کچھ لکھنا شروع کر دیا۔ ریسیور بدستور اس کے کان سے لگا رہا۔ کچھ دیر بعد اس نے کہا، تو آپ مل کب رہے ہیں؟ جی، اچھا، بہت بہتر۔ اس نے ریسیور رکھ دیا اور کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر کچھ سوچنے لگا۔ دیکھو جاوید، وہ تھوڑی دیر بعد بولا، عمران صاحب کا فون تھا۔ انہوں نے کچھ جعلی نوٹوں کے نمبر لکھوائے ہیں اور کہا ہے کہ ان نمبروں پر کڑی نظر رکھی جائے۔ جس کے پاس بھی ان نمبروں کا کوئی نوٹ نظر آئے اسے بدریغ گرفتار کر لیا جائے۔ ان نمبروں کو لکھ لو۔ مگر اس کا مطلب کیا ہے یہ میں نہیں جانتا۔ وہ یہاں کب آئیں گے؟ جاوید نے پوچھا۔ 1:1.5 پر۔ بھائی سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کس قسم کا آدمی ہے۔ ویسے سنا جاتا ہے کہ آفیسر آن اسپیشل ڈیوٹیز ہے اور اس نے اپنا سیکشن بالکل الگ بنایا ہے جو براہ راست ڈائریکٹر جنرل سے تعلق رکھتا ہے۔ میں نے سنا ہے کہ ڈائریکٹر جنرل صاحب ان کے والد ہیں۔ ٹھیک سنا ہے، مگر یہ کیا لغویت ہے؟ 1:1.5۔ عمران ریلوے اسٹیشن پر ٹہل رہا تھا۔ اسے اپنے ماتحت ہدہد کی آمد کا انتظار تھا۔ ہدہد جو ہکلا کر بولتا تھا اور دوران گفتگو بڑے بڑے لفظ ادا کرنے کا شائق تھا۔ ٹرین آئی اور نکل بھی گئی، لیکن ہدہد کا کہیں پتہ نہ تھا۔ عمران گیٹ کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ بھیڑ زیادہ تھی اس لیے ہدہد کافی دیر بعد دستیاب ہو سکا۔ ادھر آؤ، عمران اس کا ہاتھ پکڑ کر ویٹنگ روم کی طرف کھینچتا ہوا بولا۔ ہدہد اس کے ساتھ گھسٹتا چلا جا رہا تھا۔ ویٹنگ روم میں پہنچ کر اس نے کہا، میرے اوسان بجا نہیں تھے، لہٰذا اب ادا بجا لاتا ہوں۔ اس نے نہایت ادب سے جھک کر عمران کو فرشی سلام کیا۔ جیتے رہو، عمران اس کے سر پر ہاتھ پھیرتا ہوا بولا۔ کیا تم اس شہر سے واقفیت رکھتے ہو؟ جی ہاں، یہ میرے برادر نسبتی کا وطن مالوف ہے۔ میرے پاس وقت کم ہے، ورنہ تم سے برادر نسبتی اور وطن مالوف کے میں نہیں پوچھتا۔ خیر، تم یہاں مچھلیوں کا شکار کھیلنے کے لیے آئے ہو؟ جی، ہدہد حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر بولا۔ اس بات کا مطلب میرے ذہن نشین نہیں ہوا۔ تم یہاں بندرگاہ کے علاقے میں مچھلیوں کا شکار کھیلو گے؟ قیام ABC ہوٹل میں ہوگا۔ بازار سے مچھلیوں کے شکار کا سامان خریدو اور چپ چاپ وہیں چلے جاؤ اور شکار کھیلو۔ معاف کیجیے گا، یہ میرے لیے ناممکن ہے۔ ناممکن کیوں ہے؟ عمران اسے گھورنے لگا۔ والد مرحوم کی وصیت فرماتے تھے، شکار ماہی کار بیکار ان است۔ مطلب کیا ہوا؟ مجھے عربی نہیں آتی۔ فارسی ہے جناب۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مچھلی کا شکار کھیلنا بیکار آدمیوں کا کام ہے۔ اچھی بات، میں تمہیں اسی وقت ملازمت سے برطرف کیے دیتا ہوں تاکہ تم اطمینان سے مچھلی کا شکار کھیل سکو۔ آپ کو کس طرح سمجھاؤں؟ ہدہد نے کہا۔
پھر سمجھانے کے سلسلے میں کافی دیر تک کھکلاتا رہا۔ عمران بھی دراصل جلدی میں نہیں تھا، ورنہ وہ اس طرح وقت نہ برباد کرتا۔ چلو اب جاؤ، وہ اسے دروازے کی طرف دھکیلتا ہوا بولا۔ یہ سرکاری کام ہے اور کام ضرورت پڑنے پر بتایا جائے گا، بھولنا نہیں۔ بندرگاہ کے علاقے میں ABC ہوٹل ہے، تمہیں وہیں قیام کرنا ہوگا۔ کار کا گھاٹ وہاں سے دور نہیں ہے، لیکن خبردار، شام کو 7 بجے کے بعد ادھر ہرگز نہ جانا۔ ہدہد تھوڑی دیر تک کھڑا سوچتا رہا، پھر بولا، اچھا جناب، میں جا رہا ہوں، لیکن میں نہیں جانتا کہ مچھلی کے شکار کے لیے مجھے کیا خریدنا پڑے گا۔ عمران اسے سامان کی تفصیل بتاتا رہا۔ عمران ٹھیک 1:1.5 پر سپرنٹنڈنٹ کے آفس میں داخل ہوا اور سپرنٹنڈنٹ اپنے سامنے ایک نوعمر آدمی کو کھڑا دیکھ کر پلکیں جھپکانے لگا۔ تشریف رکھیے، تشریف رکھیے، اس نے تھوڑی دیر بعد کہا۔ شکریہ، عمران بیٹھتا ہوا بولا۔ اس وقت اس کے چہرے پر حماقت نہیں برس رہی تھی، وہ ایک اچھی اور جاذب شخصیت نظر آ رہا تھا۔ بہت انتظار کرایا آپ نے، سپرنٹنڈنٹ نے اس کی طرف سگریٹ کا ڈبہ بڑھاتے ہوئے کہا۔ شکریہ، میں سگریٹ کا عادی نہیں ہوں، عمران نے کہا۔ دیر سے ملاقات کی وجہ یہ ہے کہ میں مشغول تھا، اب تک اپنے طور پر حالات کا جائزہ لیتا رہا ہوں۔ میں پہلے ہی جانتا تھا، سپرنٹنڈنٹ ہنسنے لگا۔ نوٹوں کے متعلق کچھ معلوم ہوا؟ ابھی تک تو کوئی رپورٹ نہیں ملی، لیکن نوٹوں کے متعلق پوچھنا چاہتے ہیں آپ؟ عمران مسکرا کر بولا۔ ہاں، میں اپنی معلومات کے لیے جاننا چاہتا ہوں۔ اس آدمی کے پاس جعلی نوٹوں کے 2 پیکٹ ہیں اور یہ میرے ہی ذریعے سے اس کے پاس پہنچے ہیں۔ آپ کے ذریعے سے؟ سپرنٹنڈنٹ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ جی ہاں، میں دیدہ دانستہ کل رات کو اس خطرناک علاقے میں گیا تھا اور میری جیبوں میں جعلی نوٹوں کے پیکٹ تھے۔ ارے تو کیا آج کے اخبار میں آپ ہی کے متعلق خبر تھی؟ غالباً، لیکن یہ خطرناک قدم تھا۔ ہاں، بعض اوقات اس کے بغیر کام بھی تو نہیں چلتا، مگر اس سے ٹکرانے کے بعد اب میں نے اپنا خیال بدل دیا ہے۔ جعلی نوٹ بازار میں نہیں آ سکیں گے، وہ تو بس یوں ہی احتیاطاً میں نے آپ کو اطلاع دی تھی۔ وہ بہت چالاک ہے اور اس قسم کے حربے اس پر کام نہیں کر سکتے۔ سپرنٹنڈنٹ خاموشی سے عمران کی صورت دیکھ رہا تھا۔ سوال یہ ہے کہ رات کو وہ علاقہ خطرناک کیوں ہو جاتا ہے؟ عمران بڑبڑایا۔ ظاہر ہے کہ سرکاری طور پر وہاں سڑک ہی پر خطرے سے ہوشیار کرنے کے لیے بورڈ لگا دیا ہے، اس لیے عام طور پر وہ راستہ آمد و رفت کے لیے بند ہو گیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی مجھ جیسے بھولے بھٹکے آدمی پر حملہ کیا گیا۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ساری رات وہاں اس آدمی کی حکومت رہتی ہے۔ جی ہاں، قطعی یہی بات ہے، اور اسی لیے وہاں خطرے کا بورڈ لگایا گیا ہے۔ لیکن مقصد جناب، آخر اس اجاڑ علاقے میں ہے کیا؟ اگر یہ کہا جائے کہ وہ اجاڑ علاقہ لٹیروں کا اڈا ہے تو یہ سوچنا پڑے گا کہ ABC ہوٹل پر کبھی حملہ کیوں نہیں ہوتا؟ وہاں روزانہ ہزاروں روپے کا جوا ہوتا ہے۔ شبہ تو ہمیں بھی ہے کہ ABC والوں کا اس سے کوئی نہ کوئی تعلق ضرور ہے، لیکن ہم ابھی تک ان کے خلاف کوئی ثبوت نہیں فراہم کر سکے۔ عمران کچھ نہ بولا۔ اس نے جیب سے چیونگم کا پیکٹ نکالا اور اس کا کاغذ پھاڑ کر ایک سپرنٹنڈنٹ کو بھی پیش کیا، جو بکھلاہٹ میں شکریہ کے ساتھ قبول کر لیا گیا۔ لیکن سپرنٹنڈنٹ کے چہرے پر ندامت کی ہلکی سی سرخی دوڑ گئی اور وہ جھینپ کر دوسری طرف دیکھنے لگا۔ اس کے برخلاف عمران بڑے اطمینان سے اپنے دانتوں میں کچل رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے کہا، اس واقعہ کا تذکرہ آپ ہی تک محدود رہے تو بہتر ہے۔ ظاہر ہے، سپرنٹنڈنٹ بولا۔ اس نے چیونگم کو عمران کی نظر بچا کر میز کی دراز میں ڈال دیا تھا۔ آپ کا قیام کہاں ہے؟ اس نے عمران سے پوچھا۔ کسی ہوٹل میں ٹھہرا ہوا ہوں، عمران نے جواب دیا۔ سپرنٹنڈنٹ نے پھر کچھ اور پوچھنا مناسب نہ سمجھا۔ چند لمحے خاموشی رہی، اس کے بعد سپرنٹنڈنٹ بولا، آپ کو اسسٹ کرنے کے لیے میں نے ایک آدمی منتخب کر لیا ہے۔ کہیے تو ابھی ملا دوں؟ نہیں، فی الحال ضرورت نہیں، آپ مجھے نام اور پتہ لکھوا دیجیے۔ پتہ ایسا ہونا چاہیے جہاں اس سے ہر وقت رابطہ قائم کیا جا سکے۔ ویسے میری کوشش یہی رہے گی کہ آپ لوگوں کو زیادہ تکلیف نہ دوں۔ آخری جملہ سپرنٹنڈنٹ کو گراں گزرا تھا۔ اس کے چہرے پر سرخی پھیل گئی، لیکن وہ کچھ بولا نہیں۔ عمران تھوڑی دیر تک غیر ارادی طور پر ٹانگیں ہلاتا رہا، پھر مسافے کے لیے ہاتھ بڑھاتا ہوا بولا، اچھا، بہت بہت شکریہ۔ اوہ اچھا، لیکن اگر آج شام کا کھانا آپ میرے ساتھ کھائیں تو کیا حرج ہے؟ ضرور کھاؤں گا، عمران مسکرا کر بولا، مگر آج نہیں۔ ویسے مجھے آپ کے تعاون کی اشد ضرورت ہوگی، ہماری طرف سے آپ مطمئن رہیں۔ اچھا، اب اجازت دیجیے۔ عمران کمرے سے نکل گیا اور سپرنٹنڈنٹ بڑی دیر تک خاموش بیٹھا سر ہلاتا رہا۔ پھر اس نے میز کی دراز کھول کر عمران کی دی ہوئی چیونگم نکالی اور ادھر ادھر دیکھ کر اسے منہ میں ڈال لیا۔ 7 بجے عمران روشی کے فلیٹ میں پہنچا۔ وہ شاید اسی کا انتظار کر رہی تھی۔ عمران کو دیکھ کر اس نے برا سا منہ بنایا اور جلائے ہوئے لہجے میں بولی، ابا آئے ہیں، صبح کے گئے ہوئے۔ میں نے لنچ پر آپ کا انتظار کیا، شام کو کافی دیر تک چائے لیے بیٹھی رہی۔ میں دوسری روڈ کی ایک بلڈنگ پر تمہارا فلیٹ تلاش کر رہا تھا، عمران نے سر کھجاتے ہوئے جواب دیا۔
दिन भर कहाँ रहे? इसी मरदूद को तलाश करता रहा जिससे अभी 2 पैकेट वसूल करने हैं। अपनी ज़िंदगी खतरे में ना डालो। मैं तुम्हें किस तरह समझाऊं? मेरा ख्याल है कि वो एबीसी होटल में ज़रूर आता होगा। बकवास नहीं बंद करोगे तुम? रोशी उठकर इसे झंझोड़ती हुई बोली। तुम होटल से अपना सामान क्यों नहीं लाए? सामान देखा जाएगा, चलो कहीं टहलने चलते हैं। मैंने आज दरवाजे के बाहर कदम भी नहीं निकाला, रोशी ने कहा। क्यों? खौफ मालूम होता है। इमरान हंसने लगा, फिर इसने कहा, वो सिर्फ रात का शहजादा मालूम होता है, दिन का नहीं। कुछ भी हो, मगर रोशी कुछ कहते कहते रुक गई। इसने पलटकर खौफजदा नज़रों से दरवाजे की तरफ देखा और आस्ता से बोली, दरवाज़ा मुकफल कर दो। ओहो, बड़ी डरपोक हो तुम। इमरान फिर हंसने लगा। तुम बंद तो कर दो, मैं फिर तुम्हें एक ख़ास बात बताऊंगी। इमरान ने दरवाज़ा बंद करके चुटकी चला दी। रोशी ने अपने ब्लाउज़ के गिरेबान में हाथ डालकर एक लिफाफा निकाला और इमरान की तरफ बढ़ाती हुई बोली, आज 3 बजे एक लड़का लाया था। फिर लिफाफा चाक करने से कबल ही वो भाग गया। इमरान ने लिफाफे से ख़त निकाल लिया। अंग्रेज़ी के टाइम में तहरीर था। रोशी, तुम मुझे ना जानती होगी, लेकिन मैं तुमसे अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ। अगर तुम अपनी खैरियत चाहती हो तो मुझे इसके मतलब सब कुछ बता दो। जो पिछली रात तुम्हारे साथ था वो कौन है, कहाँ से आया है, क्यों आया है? तुम ये सब कुछ मुझे फ़ोन पर बता सकती हो। मेरा फ़ोन नंबर 6 नॉट है। मैं तुम्हें माफ़ कर दूँगा। टेरर। बहुत खूब, इमरान सर हिलाकर बोला। फ़ोन पर गुफ्तगू करेगा? मगर सुनो तो, मैंने सारी टेलीफोन डायरेक्टरी छान मारी है, मगर मुझे नंबर कहीं नहीं मिला। तुम्हारे पास है डायरेक्टरी? इमरान ने पूछा। नहीं, पड़ोस में है और फ़ोन भी है। ज़रा लाओ तो डायरेक्टरी, इमरान ने कहा। तुम भी साथ चलो। ओह चलो। वो दोनों दरवाज़ा खोलकर बाहर निकले। रोशी बराबर वाले फ्लैट में चली गई और इमरान बाहर इसका इंतज़ार करता रहा। शायद 5 मिनट बाद रोशी वापस आ गई। वापसी पर फिर रोशी ने बहुत एहतियात से दरवाज़ा बंद किया। डायरेक्टरी में 6 नॉट की तलाश शुरू हो गई। यह नंबर कहीं ना मिला। मुझे तो ये बकवास ही मालूम होती है, रोशी ने कहा। हो सकता है कि ये ख़त किसी और ने मुझे खौफजदा करने के लिए भेजा हो, मगर इन वाक़यात से और कौन वाकिफ़ है? क्यों, कल जब तुम पर हमला हुआ था तो होटल में दर्जनों आदमी मौजूद थे और ज़ाहिर है कि तुम ही मुझे अपने कंधे पर उठाकर होटल तक ले गए थे। तुम मेरे ही पास से उठकर जुए खाने में भी गए थे। इमरान खामोश रहा, वो कुछ सोच रहा था। फिर चंद लम्हे बाद इसने कहा, हम इस वक्त का खाना किसी शानदार होटल में खाएंगे। फिर वही पागलपन? नहीं, हम इस वक्त कहीं नहीं जाएंगे, रोशी ने सख्ती से कहा। तुम्हें चलना पड़ेगा, इमरान ने कहा, वरना मुझे रात भर नींद नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? कुछ नहीं, इमरान संजीदगी से बोला, बस यही सोचकर कुड़ता रहूँगा कि तुम मेरी हो कौन, जो मेरा कहना मान लोगी। रोशी इसे गौर से देखने लगी। क्या वाकई तुम्हें इससे दुख पहुँचेगा? इसने आस्था से कहा। जब मेरी कोई ख्वाहिश नहीं पूरी होती तो मेरा दिल चाहता है कि खूब फूट फूट कर रहूँ, इमरान ने बड़ी मासूमियत से कहा। रोशी फिर इसे गौर से देखने लगी। इमरान के चेहरे पर हमाकत फैल गई थी। अच्छा, मैं चलूँगी, रोशी ने आस्था से कहा, और इमरान की आंखें मसरूर बच्चों की आंखों की तरह चमकने लगी। थोड़ी देर बाद रोशी तैयार होकर निकली और इमरान को इस तरह देखने लगी जैसे हुस्न की दाद तलब कर रही हो। इमरान ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा, तुमसे अच्छा मेकअप मैं कर सकता हूँ। तुम? हाँ, क्यों नहीं। अच्छा फिर सही, अब हमें बाहर चलना चाहिए। तुम ख्वाम चुराते हो, रोशी जलजला कर बोली। अफसोस कि तुम्हें उर्दू नहीं आती, वरना मैं कहता, उनको आता है प्यार पे गुस्सा, हम ही कर बैठे थे गालब बशदस्ती एक दिन। चलो बकवास मत करो, वो इमरान को दरवाजे की तरफ धकेलती हुई बोली। रोशी इस वक्त सचमुच बहुत हसीन नज़र आ रही थी। इमरान ने नीचे उतरकर एक टैक्सी की और वो दोनों वाट मार्बल के लिए रवाना हो गए। ये यहाँ का सबसे बड़ा और शानदार होटल था। रोशी, क्यों ना मैं इसे फ़ोन करूँ, इमरान बोला, मगर डायरेक्टरी में नंबर कहाँ मिला? नहीं डियर, किसी ने मजाक किया है मुझसे। मैं ऐसा नहीं समझता। तुम्हारी समझ ही कब इस काबिल है कि कुछ समझ सको। तुम्हारा ना समझना ही अच्छा है। मैं कहता हूँ कि तुम 6 नॉट पर डायल करो। अगर जवाब ना मिले तो अपने कान उखाड़ लेना। अरे नहीं, मेरे कान। मगर मैं कहूँगी क्या? सुनो, रास्ते में किसी पब्लिक बूथ से फ़ोन करेंगे। तुम कहना कि वो एक पागल रईसज़ादा है, कहीं बाहर से आया है, लेकिन आज एक मुश्किल में फंस गया था। रिश्वत देकर बड़ी दुश्वारियों से जान छुड़ाई। इसके पास गलती से कुछ जाली नोट आ गए हैं जिन्हें इस्तेमाल करता हुआ आज पकड़ा गया था। जाली नोट? रोशी ने घबरा कर कहा। हाँ रोशी, ये दुरुस्त है, इमरान ने दर्दनाक लहजे में कहा। आज मैं बाल बाल बचा, वरना जेल में होता। मेरे नोटों में कुछ जाली नोट मिल गए हैं। मैं नहीं जानता कि वो कहाँ से आए हैं, लेकिन वो इन्हें पैकेटों से ताल्लुक़ ना रखते हों जो तुमने इससे पिछली रात छीने थे। पता नहीं, इमरान मायूसाना अंदाज में सर हिलाकर बोला। मुझसे हमाकत ये हुई कि मैंने इन नोटों को दूसरे नोटों में मिला दिया है। तुम मुझे सच क्यों नहीं बताते कि तुम कौन हो? रोशी बनाकर बोली। मैंने सब कुछ बता दिया है रोशी। यानी तुम वाकई अहमक हो?
تم بات بات پر میری توہین کرتی ہو۔ عمران بگڑ گیا۔ ارے نہیں نہیں، روشی اس کے سر پر ہاتھ پھیرتی ہوئی بولی۔ اچھا جعلی نوٹوں کا کیا معاملہ ہے؟ میں تو کہتا ہوں کہ یہ اسی لڑکی کی حرکت ہے جو مجھے ریلوے اسٹیشن کے ویٹنگ روم میں ملی تھی۔ اس نے اصلی نوٹوں کے پیکٹ غائب کر کے جعلی نوٹ رکھ دیے اور پھر مجھے ABC ہوٹل میں آنے کی دعوت دی۔ میرا دعویٰ ہے کہ وہ اسی نامعلوم آدمی کی ایجنٹ تھی، اور اب میں یہ سوچ رہا ہوں کہ پچھلی رات میں نے جو پیکٹ چھینے ہیں وہ دراصل میں نے چھینے نہیں بلکہ وہ خود ہی میرے حوالے کر گیا ہے۔ جانتی ہو اس کا کیا مطلب ہوا؟ یعنی جو پیکٹ اب بھی اس کے پاس ہیں وہ اصلی نوٹوں کے ہیں، یعنی وہ پھر مجھ سے اصلی ہی نوٹ لے گیا ہے اور جعلی میرے سر پٹک گیا۔ اچھا وہ نوٹ جو تم جوئے میں ہارے تھے؟ روشی نے پوچھا۔ ان کے بارے میں بھی میں کچھ نہیں کہہ سکتا، ہو سکتا ہے کہ جعلی ہوں یا ان میں بھی ایک آدھ پیکٹ اصلی نوٹوں کا چلا گیا ہو۔ اب تو اصل اور نقلی مل جل کر رہ گئے ہیں، میری یہ ہمت نہیں پڑتی کہ ان میں سے کسی نوٹ کو ہاتھ لگاؤں۔ مگر اس لڑکی نے تمہارے نوٹ کس طرح اڑائے ہوں گے؟ عمران کی آواز پھر دردناک ہو گئی۔ میں بڑا بد نصیب آدمی ہوں، بلکہ اب مجھے یقین آ گیا ہے کہ احمق بھی ہوں۔ تم ٹھیک کہتی ہو۔ ہاں تو کل صبح سردی زیادہ تھی نا، میں نے السٹر پہن رکھا تھا اور 15-20 پیکٹ اس کی جیبوں میں ٹھونس رکھے تھے۔ تم احمق سے بھی کچھ زیادہ معلوم ہوتے ہو، روشی جلا کر بولی۔ نہیں سنو تو، میں نے اپنی دانش میں بڑی عقل مندی کی تھی۔ ایک یار کا ذکر ہے، میرے چچا سفر کر رہے تھے، ان کے پاس 15,000 روپے تھے جو انہوں نے سوٹ کیس میں رکھ کر چھوڑے تھے۔ سوٹ کیس راستے میں کہیں غائب ہو گیا، تب سے میرا یہ معمول ہے کہ ہمیشہ سفر میں ساری رقم اپنے پاس ہی رکھتا ہوں۔ پہلے کبھی ایسا دھوکہ نہیں کھایا، یہ پہلی چوٹ ہے۔ لیکن آخر اس لڑکی نے تم پر کس طرح ہاتھ صاف کیا تھا؟ یہ مت پوچھو، میں بالکل الو ہوں۔ میں جانتی ہوں کہ تم الو ہو، مگر میں ضرور پوچھوں گی۔ ارے اس نے مجھے الو بنایا تھا، کہنے لگی تمہاری شکل میرے دوست سے ملتی جلتی ہے جو پچھلے سال ایک حادثے کا شکار ہو کر مر گیا، اور میں اسے بہت چاہتی تھی۔ بس 15 منٹ میں بے تکلف ہو گئی۔ میں کچھ مزمل سا تھا، کہنے لگی کیا تم بیمار ہو؟ میں نے کہا نہیں، سر میں درد ہو رہا ہے۔ بولی لاؤ چمپی کر دوں۔ چمپی سمجھتی ہو؟ نہیں میں نہیں جانتی، روشی نے کہا۔ عمران اس کے سر پر چمپی کرنے لگا۔ ہٹو، میرے بال بگڑ رہے ہیں، روشی اس کا ہاتھ جھٹک کر بولی۔ ہاں تو وہ چمپی کرتی رہی اور میں میٹنگ روم کی آرام کرسی پر سو گیا۔ پھر شاید آدھے گھنٹے کے بعد آنکھ کھلی، وہ برابر چمپی کیے جا رہی تھی۔ سچ کہتا ہوں وہ اس وقت مجھے بہت اچھی لگ رہی تھی اور میرا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اسی طرح ساری زندگی چمپی کیے جائے۔ ہائے، پھر ABC ہوٹل میں ملنے کا وعدہ کر کے مجھ سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو گئی۔ عمران کی آواز تھرا گئی، ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ اب رو دے گا۔ ہائے بدھو، تم اس کے لیے رو رہے ہو جس نے تمہیں لوٹ لیا؟ روشی ہنس پڑی۔ ہیں، میں رو رہا ہوں؟ عمران اپنے دونوں گالوں پر تھپڑ مارتا ہوا بولا۔ نہیں، میں غصے میں ہوں، جہاں بھی ملی اس کا گلا گھونٹ دوں گا۔ بس کرو میرے شیر، بس کرو، روشی اس کا شانہ تھپکتی ہوئی بولی۔ اب تم میرا مذاق اڑا رہی ہو، عمران بگڑ گیا۔ نہیں، مجھے تم سے ہمدردی ہے، لیکن میں سوچ رہی ہوں کہ اگر جوئے میں بھی تم جعلی نوٹ ہارے ہو تو اب وہ وہاں گزارا نہیں ہوگا۔ کچھ تعجب نہیں کہ مجھے اس کے لیے بھی بھگتنا پڑے۔ نہیں، تم پرواہ نہ کرو، تمہارا کوئی بال بھی بیکا نہیں کر سکتا، میں لاکھوں روپے خرچ کر دوں گا۔ روشی کچھ نہ بولی، وہ کچھ سوچ رہی تھی۔ میرا خیال ہے کہ یہاں ایک ٹیلی فون بوتھ ہے، عمران نے کہا اور ڈرائیور سے بولا گاڑی روک دو۔ ٹیکسی رک گئی۔ روشی اور عمران نیچے اتر گئے۔ بوتھ خالی تھا۔ روشی نے ایک بار پھر عمران سے پوچھا کہ اسے کیا کہنا ہے۔ عمران نے اس سلسلے میں کچھ دیر قبل کہے ہوئے جملے دہرائے۔ روشی فون میں سکہ ڈال کر نمبر ڈائل کرنے لگی اور پھر عمران نے اس کے چہرے پر حیرت کے سار دیکھے۔ وہ ایک ہی سانس میں وہ سب کچھ دہرا گئی جو عمران نے بتایا تھا، پھر خاموش ہو کر شاید دوسری طرف سے بولنے والے کی بات سننے لگی۔ دیکھیے، اس نے تھوڑی دیر بعد ماؤتھ پیس میں کہا، مجھے جو کچھ بھی معلوم تھا میں نے بتا دیا، اس سے زیادہ میں کچھ بھی نہیں جانتی۔ ویسے مجھے بھی اس کے متعلق تشویش ہے کہ اس کی اصلیت کیا ہے۔ بظاہر بیوقوف اور پاگل معلوم ہوتا ہے۔ آیا کہاں سے ہے؟ دوسری طرف سے آواز آئی۔ وہ کہتا ہے کہ دلاور پور سے آیا ہوں۔ کیا اس وقت تمہارے پاس موجود ہے؟ نہیں، باہر ٹیکسی میں ہے، میں پبلک بوتھ سے بول رہی ہوں۔ اس سے بہانہ کر کے آئی ہوں کہ ایک سہیلی تک ایک پیغام پہنچانا ہے۔ کل رات سے قبل بھی اس سے کبھی ملاقات ہوئی تھی؟ نہیں، کبھی نہیں، روشی نے جواب دیا۔ کیا اسے میرا خط دکھایا تھا؟ نہیں، کیا دکھا دوں؟ روشی نے پوچھا، لیکن اس کا کوئی جواب نہ ملا۔ دوسری طرف سے سلسلہ منقطع کر دیا گیا تھا۔ روشی نے ریسیور رکھ دیا۔ عمران نے فوراً انکوائری کے نمبر ڈائل کیے۔ ہیلو انکوائری، ہیلو، دوسری طرف سے آواز آئی۔ ابھی پبلک بوتھ نمبر 46 سے کسی کے نمبر ڈائل کیے گئے تھے۔ میں پتہ چاہتا ہوں، آپ کون ہیں؟ میں DSP سٹی ہوں، عمران نے کہا۔ اوہ، شاید آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، دوسری طرف سے آواز آئی۔ 46ویں بوتھ سے تقریباً آدھے گھنٹے سے کوئی کال نہیں ہوئی۔ اچھا، شکریہ، عمران نے ریسیور رکھ دیا اور وہ دونوں باہر نکل آئے۔ تم DSP سٹی ہو؟ روشی ہنسنے لگی۔
اگر یہ نہ کہتا تو وہ ہرگز کچھ نہ بتاتا، عمران نے کہا۔ لیکن اس نے بتایا کیا؟ یہی کہ 46ویں بوتھ سے پچھلے آدھے گھنٹے سے کوئی کال نہیں ہوئی۔ مگر روشی تم نے کمال کر دیا، جو کچھ میں کہتا ہوں وہی تم نے بھی کیا۔ تم کیا جانو کہ اس نے کیا کہا تھا؟ تمہارے جوابات سے میں نے سوالوں کی نوعیت معلوم کر لی تھی۔ تم تو صرف عورتوں کے معاملے میں بیوقوف معلوم ہوتے ہو۔ تم خود بیوقوف، عمران بگڑ کر بولا۔ چلو چلو، وہ اسے ٹیکسی کی طرف دھکیلتی ہوئی بولی۔ نہیں، تم بار بار مجھے بیوقوف کہہ کر چرا رہی ہو۔ عمران نے بکواس کو تول نہیں دیا، وہ کچھ سوچنا چاہتا تھا۔ اس کی آواز بھی عجیب تھی، روشی نے کہا۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے کوئی بھوکا بھیڑیا گرا رہا ہو۔ مگر یہ کیسے ممکن ہے؟ ایکسچینج کو اس کی اطلاع تک نہ ہوئی؟ اوہو، مارو گولی، ہمیں کرنا ہی کیا ہے؟ عمران نے گردن جھٹک کر کہا۔ مجھے تو اب اس لڑکی کی تلاش ہے جس نے میرے نوٹوں میں گھپلہ کیا تھا۔ نہیں عمران، روشی بولی، یہ عجیب و غریب اطلاع پولیس کے لیے کافی دلچسپ ہوگی۔ کون سی اطلاع؟ یہی کہ 6 کو رنگ کیا جاتا ہے، باقاعدہ کال ہوتی ہے اور ٹیلی فون ایکسچینج کو اس کی خبر تک نہیں ہوتی۔ اے روشی، خبردار خبردار، کسی سے اس کا تذکرہ مت کرنا۔ کیا تم سچ مچ اپنی گردن تروانا چاہتی ہو؟ اگر پولیس تک یہ خبر گئی تو سمجھ لو کہ میں اور تم دونوں ختم کر دیے گئے۔ وہ کوئی معمولی چور یا چکا نہیں معلوم ہوتا۔ ہاں، میں نے سینکڑوں جاسوسی ناول پڑھے ہیں۔ ایک ناول میں پڑھا تھا کہ ایک بہت بڑے مجرم نے اپنا ذاتی ٹیلی فون ایکسچینج قائم کر رکھا تھا اور سرکاری ایکسچینج کو اس کی ہوا بھی نہیں لگی تھی۔ تو تم اب اس سے خائف ہو گئے ہو؟ خائف تو نہیں ہوں، مگر میں کیا بتاؤں، میں نے جاسوسی ناول میں پڑھا تھا کہ وہ آدمی ہر جگہ موجود رہتا تھا، جہاں نام لو وہیں ڈرا ہوا ہے۔ خدا کی پناہ! عمران اپنا منہ پیٹنے لگا اور روشی ہنسنے لگی۔ کافی دیر تک ہنستی رہی، پھر اچانک چونک کر سیدھی بیٹھ گئی۔ وہ حیرت سے چاروں طرف دیکھ رہی تھی۔ تم ہوش میں ہو یا نہیں؟ اس نے عمران کی طرف جھک کر آہستہ سے کہا۔ ہم شہر میں نہیں ہیں۔ عمران آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر چاروں طرف دیکھنے لگا۔ کار حقیقتاً ایک تاریک سڑک پر دوڑ رہی تھی اور دونوں طرف دور تک کھیتوں اور میدانوں کے سلسلے بکھرے ہوئے تھے۔ پیارے ڈرائیور، گاڑی روک دو، عمران نے ڈرائیور سے کہا، لیکن دوسرے ہی لمحے میں اسے اپنی پشت پر شیشہ ٹوٹنے کا جھنکا سنائی دیا اور ساتھ ہی کوئی ٹھنڈی سی چیز اس کی گردن سے چپک کر رہ گئی۔ خبردار، چپ چاپ بیٹھے رہو، اس نے اپنے کان کے قریب ہی کسی کو کہتے سنا۔ تمہاری گردن میں سوراخ ہو جائے گا اور لڑکی تم دوسری طرف کھسک جاؤ۔ ٹیکسی پرانے ماڈل کی تھی اور اس کی سٹپنی اوپر کی طرف سے کھلتی تھی۔ غالباً شروع ہی سے یہ آدمی سٹپنی میں چھپا ہوا تھا۔ جنگل میں پہنچ کر اس نے سٹپنی کھولی اور کار کا پچھلا شیشہ توڑ کر ریوالور عمران کی گردن پر رکھ دیا۔ روشی خوفزدہ نظروں سے اس چوڑے چکلے ہاتھ کو دیکھ رہی تھی جس میں ریوالور دبا ہوا تھا۔ عمران نے جنبش تک نہ کی۔ وہ کسی پتھر کے بت کی طرح بے حس و حرکت نظر آ رہا تھا، حتیٰ کہ اس کی پلکیں تک نہیں جھپک رہی تھی۔ کار بدستور فراٹے بڑھتی رہی۔ روشی پر غشی سی طاری ہو رہی تھی۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کار کا رخ تحت الشراء کی طرف ہو۔ اس کی آنکھیں بند ہوتی جا رہی تھیں۔ اچانک اس نے ایک چیخ سنی، بالکل اپنے کان کے قریب، اور بغلا کر آنکھیں کھول دیں۔ عمران کار کے عقبی شیشے کے ٹوٹنے سے پیدا ہو جانے والی خلا سے اندھیرے میں گھور رہا تھا اور ریوالور اس کے ہاتھ میں تھا۔ ڈرائیور، روکو گاڑی، عمران نے ریوالور اس کی طرف کر کے کہا۔ ڈرائیور نے پلٹ کر دیکھا تک نہیں۔ میں تم سے کہہ رہا ہوں، اس نے اس بار ریوالور کا دستہ ڈرائیور کے سر پر رسید کر دیا۔ ڈرائیور ایک گندی سی گالی دے کر پلٹا، لیکن ریوالور کا رخ اپنی طرف دیکھ کر دم بخود رہ گیا۔ گاڑی روک دو پیارے، عمران اسے چمکا کر بولا۔ تمہارے ساتھی کی ریڑھ کی ہڈی ضرور ٹوٹ گئی ہوگی، کیونکہ کار کی رفتار بہت تیز تھی۔ کار رک گئی۔ شاباش، عمران آہستہ سے بولا۔ اب تمہیں بھیرویں سناؤں یا درگت، یا کچھ بھی اسے کہتے ہوں؟ درپد کہتے ہیں شاید، لیکن پڑھے لکھے لوگ عموماً درپد کہتے ہیں۔ ڈرائیور کچھ نہ بولا، وہ اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیر رہا تھا۔ روشی، اس کے گلے سے ٹائی کھول لو، عمران نے روشی سے کہا۔